اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکدہ۔ اگرچہ ابھی شاید 90 منٹس باقی ہیں شب جمعہ اسٹارٹ ہونے میں، لیکن یہ شب جمعہ کا یہ والا میسج اللہم ومن ارادنی بسوء ہر مومن ہر مومنہ دعائے کمیل کی شکل میں سارا سال سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے۔ بہت اہم میسج ہے۔ آج اس پر میں بات نہیں کر سکوں گا۔ آج کی میری مجلس یسٹرڈے کی مجلس سے بالکل الٹ مجلس ہوگی، یعنی جن لوگوں کو کل والی یسٹرڈے کی مجلس پسند آئی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا یہ وہی اسپیکر ہے جو آج مجلس پڑھ رہا ہے، اور جو کل کی مجلس میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے کہ پڑھا کیا گیا، شاید آج ان کو وہ مجلس ٹھیک لگے۔ آج کی مجلس میں خاص اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج آپ کے گھر کچھ وزیٹر آنے والے ہیں، اور آپ کو یاد دلانا ہے کہ وہ جو وزیٹر آئیں گے تو آپ ان کے کیا سروس دیں گے یا کس طریقے سے ان کا خیال کریں گے۔ اب یہ ایک جملہ مجلس کے بیچ میں اس کی اور زیادہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن آئے گی۔ آئیے وہیں سے بات شروع کریں کہ اسلام مکمل ہے، خالی اس ہمارے پلینٹ ارتھ یا اس دنیا کے لیے نہیں ہے، انسان یونیورس میں کہیں بھی پہنچ جائے، آؤٹر گیلیکسیز میں ہو، کہاں پہنچے، ہر جگہ جو لاسٹ اینڈ فائنل میسیج اللہ کا آیا ہے۔ ہاں یقیناً جب حضرت نوح جو شریعت لے کر آئے تھے شاید وہ مارس پر اور جوپیٹر پہ کام نہ آئے۔ میں ان انبیاء کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ شریعت لے کر آئے تھے شاید وہ آؤٹر گیلیکسی میں کام نہ آئے، بلکہ شاید کیا یقیناً کام نہیں آئی۔ لیکن الیوم اکملت لکم دینکم جو دین کامل ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے۔ ایک جملہ اور میں کہہ دوں جو اللہم ومن ارادنی بسوء ان کا کے بعد والا ومن کادنی فکد، آپ کو معلوم ہے نا ومن کادنی فکد، یہ ابھی آپ اعمال عاشورہ میں دعائے القمہ میں بھی یہی جملہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو دوسرا والا جملہ ہے اس کے حوالے سے ایک بات، اب بہت ساری باتیں جمع ہو جائیں گی، سب انکمپلیٹ رہ جائیں گی، اس لیے میں کسی کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن صرف ایک جملہ، اسلام کمپلیٹ، کامل، اور جو انکمپلیٹ ہے یا ناقص ہے اس کا نام کیا ہے؟ دجال۔ دجال وہ جو ہمیں ایک دجال کے بارے میں کنسپٹ دیا گیا کہ اس کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ نہیں، وہ ہے ناقص۔ وہ بھی کچھ ایسے پرابلم کا سلوشن لے کے آتا ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری، مثلا وہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم اپنے اردو زبان میں ذرا سلینگ الفاظ میں کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان، جو انسان کے لیے جو فوڈ ہے یا جو اس کا سورس آف انکم ہے وہ اس کا سلوشن لے کے آتا ہے۔ پھر وہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے، خاص طور پہ 21 سینچری کے لیے، وہ ہمارے انٹرٹینمنٹ کا بھی انتظام کرتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ اسلام جو ہے نا بہت ہی زیادہ ڈرائی مذہب نہیں ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا بھی ایک مارجن رکھا گیا، ایک پورشن ہے، ایک شیئر ہے، حلال اور حرام، یہ پھر ایک الگ بات ہے۔ تو کچھ ضروری انسان کے پرابلمز کا سلوشن بھی ہے دجال کے پاس، اس کا انٹینشن خراب ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بات ہو رہی ہے سلوشن کی۔ دجال میرا ٹاپک نہیں ہے، اور آج کل کے زمانے میں دجال پر اتنی مجلسیں پڑھی جا رہی کہ مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ انکمپلیٹ ہے۔ اگر خالی آپ نے دنیا کو سوچا تو وہ دجال ہے، اور دنیا کے ساتھ آخرت کو ملا لیا تو وہ اسلام ہے، کامل ہے، یہاں بھی ہر پرابلم کا سلوشن، اور وہاں بھی اب مزید اس کے حوالے سے باتیں کل آنے والے کل میں ہوں گی۔ آج تو مجھے ان وزیٹرز کا خیال کرنا جو آپ کے پاس آنے والے۔ ہاں ایک دو باتیں جو یسٹرڈے کی مجلس سے اس سے ریلیٹڈ، بہت مختصر۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایسی جگہ پر جا کر رہنا ہی حرام ہے جہاں پہ انسان اپنے واجبات و عبادتیں انجام نہ دے سکے۔ حدیث ہے معصوم کی،
جب کسی نے آ کے کہا تھا کہ فرزند رسول میں ایک بزنس مین ہوں اور مجھے ٹریولنگ کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ، تو سم ٹائمز میں ایسے علاقے میں جاتا ہوں کہ جہاں پر اتنی شدید سردی ہوتی ہے اور اسنو، اب آج کل 21 سینچری اسلام کو کیسے پریکٹس کریں گے؟ تو 21 سینچری میں تو اتنی فیسلٹیز مل گئی ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے یہ 5th سینچری 6th سینچری. تو ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پہ اسنو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ پرابلم یہی کہ جو پانی ہے یہ بھی اسنو بن جاتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہوں نہ تیمم، کیونکہ تیمم کے لیے مٹی چاہیے، سوائل، اس کے اوپر تو پوری برف ہے. تو پھر مولا میں کیا کروں؟ اور امام نے اس کو کچھ جواب دیے. ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ اس میں بھی آتا ہے کہ اگر اسنو ہو اور اس کو آپ پانی نہ بنا سکے تو کیا خالی اپنا ہاتھ اس پہ کھینچ لیں تو ہو جائے گا وضو؟ اب یہ فقہی مسائل کا فورم تو ہے نہیں. تو آخر میں امام نے کہا جو اس کے پرابلم کا سلوشن امام نے دیا، اس کے بعد آخر میں کہا لیکن میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایسی جگہ جاؤ ہی نہیں جہاں پہ تم اپنی نماز نہ پڑھ سکو. تو اس کے بعد پھر یہ ایک مسئلہ آیا کہ اس جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں. پھر اس کے اندر شیخ توسی بنت توسی ون حدم الخوئی، یہ مرحوم آیت اللہ خوئی اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتے تھے. میں نہیں جا رہا ہوں تفصیل میں، تفصیل کا مختصر بھی نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ایک آگے کی مجلس میں یہ جملہ پھر آئے گا. لیکن شیخ توسی جنہوں نے حوضہ علمیہ نجف بنایا، آج ہے 1446 ہجرہ، حوضہ علمیہ نجف بنا 448 ہجرہ میں، 2 سال کے بعد اس کے 1000 ایئر کمپلیٹ ہونے والے. تو شیخ توسی نے اپنی کتاب میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے مجتہدین کتنے پرانے زمانے میں بھی ان مسائل پہ ڈسکس کر چکے. وہاں پہ جب یہ مسئلہ آیا کہ دنیا میں ایسے علاقے ہیں، 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات، تو وہاں پہ روزہ کیسے رکھیں گے اور وہاں پہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ 24 ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، تو کیا 6 مہینے کی رات ہے تو کیا 6 مہینے میں صرف 2 نمازیں پڑھی جائیں گی، مغرب عشاء؟ ڈسکس ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہمارا حوضہ 1000 سال پہلے طے کر چکا ہے. تو وہاں پر بھی کئی مراجع کا یہ فتویٰ تھا کہ ایسے علاقے میں جا کر رہنا ہی حرام ہے. لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے. وہ جو کل میں نے بات کی نا کہ آپ کسی ایسے پلینٹ پہ گئے، وہاں جا کے کیا کریں گے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم گئے، چلیں اگر ہم وہ فتویٰ مان لیں کہ جانا جائز نہیں ہے، ہم نہیں گئے، لیکن جو لوگ وہاں کے اوریجنل باشندے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے واجب تو نہیں ہے نا کہ سب اس پلینٹ ارتھ پر آ جائیں. زمین میں ویسے ہی اب جگہ نہیں رہی ہے، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایسے پلینٹ کے بھی لوگ آنے لگے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہاں جا کے رہنا شاید جائز نہ ہو، شاید وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت شارٹ بات کر رہا ہوں. لیکن جو وہاں کے اوریجنل باشندے جو وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو جن کو اللہ نے اسی زمین پہ رکھا، یہ ہوئی ایک بات. تو بات ان کی ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے سارے مسئلے تو بتا دیے، ان کا سلوشن نہیں بتایا. اچھا، مسئلہ اس کے کہنے کا یہ تھا کہ امام خمینی نے جب یہ فتوے لکھے تو آگے فتویٰ دیا نا، سلوشن نہیں، پرابلم نہیں لکھا، فتویٰ کہ کیا سلوشن ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. ورنہ ہم جیسے لوگوں سے یہ کہنا کہ آپ سلوشن بتائیں یہ خود حرام ہے. فتویٰ دینے کا اختیار صرف مجتہد کو ہے، غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی میں نے انٹینشنلی کیا تھا. کیوں؟ ایک تو ٹائم نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ فتویٰ بتانے کا اتنا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کیوں نہیں؟ فائدہ اس لیے نہیں کہ جب وہ سارے پرابلم پیش آئیں گے اس وقت کا جو مرجع ہوگا نا، فتویٰ تو اس کا چلے گا. اگر 1965 میں ایک فتویٰ دے دیا گیا تو وہ فتویٰ جو ہے وہ اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. عمل کریں گے جب آپ وہاں پہ پہنچے، مثلا جوپیٹر پہ پہنچے، وہاں 12 چاند ہیں، تو ہر 2 دن کے بعد ایک چاند نکلے گا، اور ہر چاند میں ہمارے یہاں 2 دن کی تو عید ہو ہی جاتی ہے، تو 12 دن کے مطلب 24 عیدیں تو ہو گئی ہیں سال کے اندر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سلوشن ہے. آج اگر ہم آغا خوئی کا یا آغا خمینی کا یا آغا سیستانی کا فتویٰ بتائیں بھی تو اس لیے بیکار ہے. اب یہ لفظ بیکار مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں کہ جب جوپیٹر پہ پہنچے اس وقت کا جو مرجع ہوگا اس کا فتویٰ چلے گا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے یہاں پرابلم ہے
کہ اپنے جس کی آپ نے زندگی پر تقلید کی ہے ان کے فتوے آپ کو ایسے یاد ہو جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قیامت تک یہی مسئلہ، بات کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو قبول نہیں کرتے. تو خیر میں ذرا فضول باتوں میں چلا گیا، سوری، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا تھا. اب آ جائیے کہ ایک طرف تو یہ اسلام جو میں نے کہا نا 21 سینچری تو ابھی ہم کو بہت ہی بیکورڈ سینچری لگ رہی ہے. 31 سینچری 41 سینچری وہاں تک کے سارے مسائل کا حل بھی ہے، اور اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کے لیے بھی ہم کو تیار کیا ہے. مگر کچھ چیزیں اسلام کی ایسی کہ کتنی ہی سینچریز چینج ہوں گی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اور اس میں خاص طور پر ایک بات یاد رکھیں، آج میں نے کہا نا میری مجلس اب ریورس ڈائریکشن میں جا رہی. اب 21 سینچری سے میں اتنی پرانی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی شاید میرا مذاق اڑائیں، لیکن بات کہنا ہے اور بہت واضح انداز میں کہنا ہے کہ اسلام جب آیا تو دو عقیدے، بیسک عقیدے تھے، ایک توحید اور ایک قیامت. یہ دو عقیدے. اچھا رسالت بھی ساتھ میں ملا لیجئے، یہ تین عقیدے. توحید، اچھا قرآن کریم کے کئی آیتوں میں یہی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر. کون سی آیتیں؟ جو مکے میں نازل ہوئیں. دو بہت اہم عقیدے. تھوڑا سا شروع میں 2-4-5 منٹ آپ کو میرا انداز بہت ڈرائی لگے گا، بس یہ 5 منٹ کی بات. ایک توحید، ایک قیامت. اچھا اب یہ جو دو عقیدے ہیں نا، جب کوئی عقیدہ ہم پیش کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اگینسٹ جا رہا وہ ذرا آفینس محسوس کرتا ہے یا وہ غصے میں آتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی عقیدہ پیش کرتے ہیں تو سامنے والا اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو ہنسی آ جاتی ہے. مثلا انٹرنیٹ کے اوپر آج کل یوٹیوب پر ابھی پچھلے سال ایک بحث چلی تھی اور کسی نے مولا کی ایک حدیث کوٹ کر دی تھی. اب ہم غیروں کو کیا سنائیں؟ ہمیں وہ حدیث سن کے ہنسی آتی ہے. اور وہ حدیث یہ تھی کہ یہ پورا جو ہمارا پلینٹ ارتھ ہے نا، یہ ایک مچھلی کے اوپر ہے یا ایک گائے کے اوپر ہے. اب مثلا یہ وہ چیز ہے کہ آپ بیان کریں گے کسی کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے بھی ہے، دوسروں کے سامنے بھی، اس کو اس کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، وہ آفینس محسوس نہیں کرے گا، وہ تو اس کا مذاق اڑائے گا. ہاں اگر آپ کہیں کہ امام علی کی امامت ثابت ہے، رسول کے بعد وہ جانشین ہے، باقی سب غلط ہیں، اس پہ وہ مذاق نہیں اڑائے گا. وہ کہے گا آپ نے ہمارے عقیدے کی توہین کی ہے، آپ نے غلط بات کہی. اب میں یہ الفاظ کا سلیکشن نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کا ایسا پرابلم ہوتا ہے. بس آپ میری بات سمجھ جائیے کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ سامنے والا اس پہ غصہ کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے عقیدے کے خلاف کہا. کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں وہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے. کوئی عقیدہ آج آپ 21 سینچری میں بیٹھ کر اگر یہ بتائیں کہ مولا علی کی ایک حدیث ہے کہ یہ پورا پلینٹ ارتھ ایک گائے کے سینگ کے اوپر یا ایک گائے کے اوپر ہے یا ایک مچھلی کے اوپر ہے، یہاں سے ایک اور پرابلم شروع ہو رہا ہے جس کو میں بہت ہلکا سا ٹچ کر رہا ہوں. یہ حدیثیں کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ کو کتاب میں ایک حدیث نظر آئی، اس کے پہلے لکھا ہے کہ امام علی نے کہا تو آپ نے کہا بس امام علی کا نام آیا تو یہ صحیح ہوگا. یہ پوری ایک سائنس ہے. بلکہ مراجع کا سب سے بڑا کام ہی اور مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے. بلکہ آج کل اس میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے. کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں کہ آپ پڑھتے ہی کہہ دیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، امام نے یہ کہا ہی نہیں. لیکن ایک طریقہ آج کل یہ بھی نکلا کہ دنیا میں کوئی بھی اچھی بات ہو، چاہے وہ سقراط نے کہا ہو، چاہے وہ ارسطو نے کہا ہو، چاہے وہ پرانے کے کسی نبی ہیں، امام علی نے یہ فرمایا. یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن میں اس کی طرف آج نہیں جا رہا ہوں. مرجعیت کے حوالے سے ابھی مزید ایک آدھ مجلس آئے گی، اس میں یہ بات آئے گی. تو خلاصہ یہ کہ جب اسلام آیا دو عقیدے، ایک توحید اور ایک قیامت. توحید کا عقیدہ مکے والے اس کو اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں، ایک آفینس محسوس کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے عقیدے پہ اٹیک ہو رہا. چنانچہ ان کا سارا غصہ، ان کی فرسٹریشن یہ کیا کہ ایک اللہ کو مانو باقی کو نہیں مانو. میں شارٹ کر رہا ہوں. توحید. قیامت کا عقیدہ جو پیغمبر ساتھ پیش کر رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہے نا کہ 30واں پارہ جو ہمارے یہاں ہے اس کی ساری آیتیں مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں کتنا زیادہ قیامت، جنت، جہنم، عذاب، یہ سب ذکر.
اس پہ مکے والے کوئی آفینس محسوس نہیں کر رہے, اس پر وہ ہنستے, مذاق اڑاتے. جیسے آج 21 سینچری میں بھی آپ کے بہت سارے یوتھ مذاق اڑائیں گے. یوتھ تو چھوڑیں, کبھی کبھار ہم یوتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا بزرگوں کی عزت بچانے کے لیے, ورنہ بزرگ بھی آج کل مذاق اڑاتے ہیں. اور میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو 40 سال 45 سال 50 سال, تو خلاصہ یہ کہ آخرت کا عقیدہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. توحید کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا رسول نے کہ ایک اللہ ہے, باقی سب غلط ہیں, یہ لات, یہ منات, یہ حبل, یہ عزا, یہ سب غلط. آخرت سمجھ میں نہیں آتا. چنانچہ آج جو اکثر جگہ پہ ایک سورہ پڑھا جاتا ہے جہاں سینٹر میں ممکن نہ ہو ٹائم کی وجہ سے, تو لوگ گھر میں پڑھیں گے اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفۃ, پھر کیا ہوا, نسی خلقہ فاذا ہوا خصیم مبین. جو سورہ یاسین میں 7 مبین آئے ہیں, ہماری عورتیں اس کا ایک عمل بھی کرتی ہیں, تو آخری مبین یہ. اچھا اب اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے قرآن, قال من یحیی العظام. قرآن نے کہا یہ خصیم ہے, ہر چیز میں جھگڑا کرنے والا ہے, مبین, کھلا کھلم کھلا. کچھ لوگ دلیل کوئی نہیں ہوتے لیکن ہر چیز میں آرگومنٹ ضرور کریں گے. تو اب یہ بات ذرا لمبی ہو رہی. اس نے کیا کہا, قال من یحیی العظام. یہ امیہ ابن خلف ہے جس کا مکان مکے کے دوسرے قبرستان کے بالکل پیچھے تھا. مکے میں 2 قبرستان تھے, ایک جنت المالا تھا جو بنی ہاشم کے محلے میں ہے, اور دوسرا تھا شبیکہ کا قبرستان جو ابھی تک تو ہے, اور آج کل بہت یعنی فیمس زیارت ہو گئی. جب میں نے زیارت پہلی دفعہ کرائی تھی تو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا, ابھی بھی اسٹل ہے. ابھی میں 1 مہینے پہلے بھی وہ قبرستان کی زیارت کر کے آ رہا ہوں, بلکہ اپنے قافلے کو کرا رہا ہوں, شبیکہ کا قبرستان. تو اب یہ جو قبرستان ہے یہ تھا کافروں کے درمیان, جنت المالا تھا بنی ہاشم کے کنٹرول میں, اور یہ تھا ان کے امیہ ابن خلف. یہ مکے کے 2 طرف, سمجھیے ایک ایسٹ ایک ویسٹ. یہ اس کا مکان یہاں تھا, وہ روز آنا, یہ بہت بدترین دشمن اسلام ہے, یہ ابو جہل و ابو لہب کی کیٹیگری کا ہے. ایک دن وہ آ رہا تھا اپنے گھر سے, اس قبرستان سے گزر رہا تھا, ایک بہت پرانی قبر تھی, کھل گئی, اور اس کے اندر پرانی ایک ہڈی نظر آ رہی تھی. جو انسان کی باڈی پر قبر کے اندر ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے ڈیکمپوزیشن کا, ایک آخری ہڈی تھی, وہ اس نے ہڈی اٹھا لی, اور سامنے ہی تو خانہ کعبہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے اس قبرستان میں کھڑے ہوں گے, سامنے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا یا مسجد الحرام. وہ وہاں پہنچا, پیغمبر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں حجر اسود کے سامنے, وہ پیغمبر کے سامنے جاتا ہے, یہ بہت پرانی ہڈی پیغمبر کو دکھاتا ہے. اس کے بعد یہ ہڈی اپنے ہاتھوں میں لے کے اس طرح ٹوئسٹ کرتا ہے, بہت پرانی ہڈی. چنانچہ وہ پاؤڈر بن کے زمین پہ گر گئی. قال من یحیی العظام وہی رمیم. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو دیکھو, وہ یہ کہہ رہا ہے رسول سے, من یحیی العظام, اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. عربی میں عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں, وہی رمیم, جبکہ یہ رمیم ہے یعنی پاؤڈر بن چکا. قال من یحیی العظام وہی رمیم. قل, پھر قرآن نے جواب دیا, یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. تم کہہ رہے ہو کہ اب اسے کون زندہ کرے گا, پہلے یہ بتاؤ کہ جب پہلی دفعہ یہ ہڈی پیدا کی تو اس وقت کس نے پیدا کیا. جو پہلی دفعہ اول مرہ, جو پہلی دفعہ اس کو پیدا کر سکتا ہے, کیا دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ قرآن جواب دے رہا ہے. لیکن یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے, باقی ایگزامپل کوٹ کروں گا تو ٹائم نکل جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ مذاق اڑاتے تھے آخرت کا, مذاق اڑاتے تھے, توحید کے عقیدے کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. اس پہ ان کو غصہ آتا تھا کہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے, ہمارے ریلیجن کے خلاف. آخرت کیا نان سینس, مرنے کے بعد کوئی آدمی زندہ ہو سکتا, اور پھر حساب کتاب, قبر, عذاب, قیامت میں عذاب, یہ سب ہو سکتا. یہ تھا شروع اسلام میں. 21 سینچری میں بھی آپ پلٹ کے آ جائیے, آج بھی آپ لوگوں کو توحید کا پیغام دے سکتے ہیں نان مسلم کو, لیکن سب سے زیادہ جس پہ مذاق ہوگا ان کی بات چھوڑیے, اپنے مومنوں کی بات کیجیے. اگر یہ کہا جائے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو فشار قبر کا عذاب ہوتا ہے. ہمیں تو کتنے لڑکے ایسے ملتے ہیں یوتھ, اب وہ مذاق اڑانے کے لیے کہ مولانا ہم نے تو قبر کے اندر ویڈیو کیمرہ لگایا, 4 دن 5 دن مسلسل ویڈیو ریکارڈنگ کی, نہ تو کوئی قبر کی دیوار آگے بڑھی, نہ کوئی منکر آیا, نہ کوئی نکیر آیا. وہ ویڈیو بالکل سادہ کا خالی رہا, بلینک. نہ کوئی ویڈیو انہوں نے لگایا ہوگا, یا نہ کوئی کیمرہ لگایا ہوگا, نہ کوئی سسٹم. ایک مذاق اڑانا, عذاب قبر.
اور یہ عذاب قبر سے آدمی گھبراتا کیوں ہے؟ اس لیے گھبراتا ہے کہ باقی جو عقیدے ہیں نا وہ اتنا آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ایسے اصولاً کرنا چاہیے، سمجھدار کے لیے تو ہر عقیدہ اپنی جگہ اہم ہے. توحید ہاں ہے، اللہ ہے ایک، لیکن اللہ ہے اور ہم بے حجاب گھوم رہے ہیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں اللہ ہے لیکن اگر ہم کیسینو میں جا رہے ہیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں اللہ ہے لیکن اگر ہمارے بچے مثلاً میوزک کنسرٹ میں جا رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اللہ ہے لیکن اگر ہم نے اپنے بھائی کا حق مار لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور یہ سب بھی کرو. اب ایسی معرفت خدا تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے جو زلیخا کے پاس تھی. ایک عورت ہے نا زلیخا، حضرت یوسف کا واقعہ، بلکہ اب تو اس کی جب سے مووی بن گئی ہے تو ہر ایک کو معلوم. وہاں یہ ہے نا کہ جس وقت اس نے گناہ کرنا چاہا، حضرت یوسف اور وہ کمرے میں اکیلے ہیں، جس وقت اس نے گناہ کرنا چاہا تو سامنے ایک شیلف تھا، اس پہ پردہ اس نے ہینگ کر دیا، پردہ لگا دیا. حضرت یوسف نے پوچھا یہ پردہ کیوں لگائے؟ وائے؟ کہا کہ یہاں وہ بت رکھا ہوا تھا. کہا یہاں میرا خدا بیٹھا ہے، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں نے پردہ لگایا. یوسف نے کہا تیرا خدا جب پردہ لگتا ہے تو تجھے نہیں دیکھ سکتا، میرا خدا جو ہے وہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا. یہ کہہ کے باہر نکلے. تو اگر واقعاً صحیح توحید ہو، مثلا چلے یہ ایک حدیث سن لیجیے. ایام اللہ ہے نا، اور اس وقت آپ پرسہ دے رہے ہیں. پرسہ دینے کا طریقہ کیا ہوتا؟ پرسہ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرا ہے اس کے وارث کو جا کے پرسہ دیتے ہیں. تو وارث حسین تو سید سجاد ہیں، ان کو ہم پرسہ دے رہے ہیں. ان کی ایک حدیث سن لیجیے. جاء رجل الى علی ابن الحسین فقال انا رجل عاص لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. ایک گناہگار آدمی آتا ہے. یہ 21st سینچری سے لے کے آج 21st سینچری تک ہر جگہ یہ اصول چلے گا، ہاؤ ٹو پریکٹس اسلام. یہ سب سے پہلی چیز. آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، کچھ لوگ خود بھی جانتے ہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولا القی معاذیرہ. ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پبلک کے سامنے وہ معذرت، عذر، ایکسکیوز پیش کرتا رہے وہ الگ بات. تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ میں گناہگار مرد ہوں، میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں، میں خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار، کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی، لا اصبر عن المعصیہ. لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہے تو صبر نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا. فَإِذْنِي بِمَوْعِظَةٍ، مولا آپ مجھے کوئی ایڈوائس کیجئے، کوئی ایسی نصیحت کہ پھر میں گناہ چھوڑ دوں. امام نے جو کچھ کہا میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. امام نے کہا تجھے ضرورت کیا ہے گناہ چھوڑنے کی؟ کرو گناہ، دل بھر کے کرو، میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں. بس افعل خمسۃ اشیاء، 5 کام کر لو اور ہر گناہ کی پرمیشن مجھ سے لے کے جاؤ. اچھا یہاں بہت سارے مومنین تو بغیر امام کی پرمیشن کے بھی ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ امام قیامت میں بخشوا دیں گے. عقیدہ شفاعت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے، موضوع بدل جائے گا. کہا امام نے پھر کیا فرمایا؟ وہی جو ابھی میں نے جملہ کہا. توحید، اصلی توحید سمجھنے والے کے لیے تو بس لفظ اللہ ہی کافی ہے، اس کو ہر گناہ سے روک دے گا. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اگر گناہ کرنا صرف 5 کام کریں، 5 لاکھ گناہ کی اجازت. اس سے زیادہ اچھا سودا کیا ہوگا؟ بہترین بزنس. اور امام کیا فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ لا تاکل رزق اللہ. بھئی گناہ کرنے کے لیے شریر میں طاقت ہونی چاہیے نا. اگر آپ کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کیا گناہ کریں گے؟ ایک آدمی اندھا ہے اور کہتا ہے میں نامحرم عورت کو نہیں دیکھتا ہوں، تو تم نے کیا کمال کیا؟ اور ایک آدمی بہرا ہے، کہتا ہے میں گانے نہیں سنتا ہوں، تو تم نے کیا کمال کیا؟ ایک آدمی گونگا ہے اور وہ غیبت نہیں کرتا ہے، طاقت ہونی چاہیے نا. تو گناہوں کے لیے طاقت. امام نے کہا طاقت کیسے آتی ہے؟ جو آدمی کھاتا ہے. کہا اللہ کا رزق استعمال نہ کرو، پھر جو گناہ تیرا دل چاہے کر لے، جا کہیں اور سے رزق لے لے. شیطان بھی تو اس دنیا میں موجود ہے نا، دجال بھی تو اسی دنیا میں ہے نا. تو مولا یہ تو ممکن نہیں. کہا تو پھر یہ کر کہ اطلب موضعا لا یراک اللہ فی. بھئی اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے کر جہاں اللہ دیکھے ہی نہیں. جب دیکھے گا نہیں تو پکڑے گا کیسے؟ جیسے جہاں CCTV لگے ہوتے ہیں وہاں پہ آدمی کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. جہاں پتہ چلا کہ کیمرے کا اینگل ایسا ہے کہ آپ اس میں نہیں آئیں گے، وہاں پہ آدمی سب کچھ کرتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں تو جب لوگ اس طرح سے کوئی کہیں ڈاکہ ڈالنے آتے ہیں یا کوئی اور ٹیررزم کا ایکٹ ہوتا ہے، پہلے آ کے CCTV کیمرے کو توڑتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی دیکھے گا ہی نہیں ہمیں، تو پھر اب جو دل چاہے کرو. تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے. کہ مولا ایسی جگہ تو اس کائنات میں کون سی ہے جہاں اللہ نہ دیکھے؟ اب دیکھیں توحید، رزق اللہ کا لیتے ہو،
اللہ کے سامنے. اچھا پھر ایک کام کرو, اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت. چلو ایٹ لیسٹ یہ کرو کہ جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے نا وہاں سے باہر چلے جاؤ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ایک ملک میں جرم کرتے ہیں, وہاں سے بھاگ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں. دوسرے ملک میں چلے گئے, وہ پہلے ملک کا قانون تو وہاں نہیں چلے گا, اب پکڑ کے دکھاؤ وہ تو دوسرے ملک کے اندر ہے. تو امام نے کہا ایسا کرو کہ اگر گناہ کرنا ہے, گناہ مینس تم نے اللہ کا لا بریک کیا, تو ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو, کسی اور کی حکومت ہو. تو اب یہ توحید کو سمجھا رہے ہیں امام کہ اللہ کی حکومت میں بھی ہو, اللہ کے سامنے بھی ہو, اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھا رہے, تو یہ والی توحید ہی سمجھ میں آ جائے. پھر امام نے کہا چلو ٹھیک, اسی ملک میں ہو. ایسا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ورنہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں ایسی جگہیں جہاں پہ گینگسٹر کی ایسی زبردست حکومت ہے کہ وہاں پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی نہیں جا پاتے. اگر کوئی پاکستان کا آدمی ہے, کراچی کا مثلا لیاری وغیرہ کا علاقہ, میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن مشہور یہی کہ وہاں پہ جائیے آپ جرم کر کے, اسی ملک میں ہیں, لیکن وہاں پہ وہ پولیس بھی نہیں جاتی, وہ بھی ڈرتی. امام نے کہا تو پھر ایک کام کرو, اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فلا, جس وقت ملک الموت تیری روح قبض کرنے آ جائے تو کہنا بھاگو یہاں سے, بھگا دو اس کو. کہنا میں تو تیار نہیں, ملک الموت مین سے آپ کو پکڑ کے اللہ کے کورٹ میں لے جا رہے ہیں. نہیں, کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے, دنیا بھر میں جتنی تمہاری طاقت ہو وہ سب ختم ہو جاتی ہے جب ملک الموت سر آنے آتا. میں بہت زیادہ ایک سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں کی عورتیں بولتی ہیں, ہمارے یہاں کی لکھنؤ کی, کہ جب للو جو پوری زندگی چلتی رہتی ہے نا, ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے کہ میوزک کیوں حرام ہے, اور شراب کیوں حرام ہے, اور سور کیوں حرام ہے, اور مکس گیدرنگ کیوں حرام ہے. جب ملک الموت آئے گا نا, یہی للو جو ہے سب سے پہلے بند ہو جائے گی. جب ملک الموت آ جائے کہنا میں تو تیار نہیں ہوں, بھاگو یہاں سے. کہ مولا ہر آدمی ہر جگہ اپنی طاقت دکھا سکتا ہے, اس کے سامنے نہیں. کہا اچھا کم از کم فَإِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكُ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِيهَا. جنت کا جو دروغہ ہے یا سپروائزر, اس کا نام ہے رضوان, جہنم والے کا نام ہے مالک. کہا جب وہ جہنم والا حکم خدا سے تجھے جہنم میں داخل کرے, اڑ کے کھڑے ہو جا, میں تو نہیں جاتا ہوں, کر لو جو کرنا. مولا وہاں کون آدمی اپنی طاقت دکھا سکتا. تو امام نے فرمایا اب سوچ, رزق اللہ سے لیتا ہے, حکومت میں اللہ کی رہتا ہے, آنکھوں کے سامنے اللہ کے. جب اللہ کا آدمی ملک الموت پکڑنے آتا ہے تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. جب تجھے اللہ کی جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں رکنے کی طاقت نہیں, پھر کیا سمجھ کے گناہ کرتا ہے. یہ آدمی کہتا ہے آج کے بعد سے زندگی بھر کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوا, بس امام کا فرمان مجھے یاد آتا ہے. یہ توحید یاد رکھی, یہ کربلا کے وارث سجاد کا جملہ یاد رکھی, کیا ہے گناہ کرنے والوں کیا سمجھ کے گناہ کر رہے. اور یہیں پر رک کر میں پھر وہ جملہ دوہرا دوں کہ 21 سینچری میں اسلام پہ کیسے عمل کرو گے. اس کی کچھ چیزیں تو الگ ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے دن اسلام نے بتائیں اور وہ قیامت تک اور اس یونیورس میں ہر جگہ چلیں گی. کیسے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا جائے, یعنی اسلام پہ کیسے پریکٹس کی جائے. اب یہ تو امام کا زبانی فرمان تھا. اب وہ حدیث سن لیجئے جو بہت جلدی مجھے پڑھنا ہے کیونکہ ٹائم کافی کم رہ گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گھر خریدتے ہیں, رینٹ پہ لیتے ہیں, پھر اپنے گھر کو آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اس میں ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں, فرنیچر بھی ہونا چاہیے, کچن کے اپلائنسز بھی ہونا. اچھا یہ کیوں ٹائم میں ویسٹ کروں, اپنے گھر میں ہر چیز رکھتے ہیں, ایک چیز نہیں رکھتے. اور وہ امام کے گھر میں تھی, اور وہ یہ تھی کہ ایک راوی کو ایک خبر ملی. امامت کا جو چین ہے نا, اس میں ہمارے 10th امام کی امامت بہت امپورٹنٹ, اور اسی لیے سب سے زیادہ جو ڈیوریشن آف امامت ہے نا وہ آلموسٹ 10th امام کا, بہت امپورٹنٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی شب جمعہ کا ٹاپک ہے, لیکن آج وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں, یعنی اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتا ہوں. 10th امام کے بعد غیبت شروع ہونے والی. 11th امام کی تو امامت ہی صرف 6 سال ہے, وہ بھی 90% قید میں گزری. تو 10th امام لاسٹ امام تھے جو پبلک کے سامنے تھے. تو ساری تیاریاں کرانا تھی, جو میں نے کہا نا کہ اسلام 21 اور 31 اور 41 سینچری کی بھی تیاری کرا رہا, وہ 10ویں امام کو کرانا تھا. بہت اس میں امپورٹنٹ چیز ہے. کربلا کی زیارت کے لیے بھی اہم ترین حدیث ایک 10ویں امام ہی کی ہے. جب یہ کہا کہ جا رہے ہو تو میرے لیے وہاں دعا کرنا, بھائی بہت مشہور روایت ہے, آپ کربلا میں جب بھی جاتے ہیں یہ علماء وہاں یہ روایت پڑھتے ہیں. 10ویں امام نے کہا کربلا جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کرنا.
راوی نے اس وقت تو ہاں کر لی، جب کربلا پہنچا دعا کرنے لگا، اس کے دوست نے روک دیا، کیا کر رہے ہو؟ اس حسین میں اور اس 10ویں امام میں فرق کیا ہے؟ امام کے لیے تم یہاں دعا کرو گے، یہ اور وہ تو ایک ہی ہیں۔ یہ بھی کنفیوز ہو گئے۔ واپس آیا، جب واپس آیا زیارت کر کے کہا فرزند رسول آپ کا اور آپ کے دادا کا رتبہ برابر ہے نا، تو پھر یہ آپ نے وہاں دعا کیوں کروا؟ کہا کہ رسول خدا کعبے سے افضل ہیں، لیکن کعبے کا پردہ پکڑ کے وہ دعا کرتے تھے، تمہیں کیا پتا میرے دادا کے روضے میں قبے کے نیچے دعا کی اہمیت کیا۔ اور اسی لیے ایک جملہ صرف کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں کہ میں نے کہا کہ آج شب جمعہ امام زمانہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور دجال بھی اسی میں بات تھوڑی سی آ جاتی ہے۔ اور جو جملہ ابھی میں نے کہا کہ 10ویں امام نے سب سے زیادہ غیبت کی تیاری کرائی، اور اسی میں یہ ایک آخری جملہ کہ زیارت کی جو اتنی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ اس وقت آج کی رات آپ یہاں بیٹھے امام زمانہ آج کی رات کربلا میں، اور اس لیے ہے کہ 1,24,000 انبیاء حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں، تمام ائمہ آ رہے ہیں، ان سب کو امام زمانہ ویلکم کر کے روضہ امام تک لے جا رہے ہیں، تو امام زمانہ وہاں پہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ 10ویں امام کافی عرصے قید میں بھی رہے۔ 7ویں امام کی قید تو مشہور ہے، لیکن وہاں بھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جتنے سال 7ویں امام قید میں رہے اس سے زیادہ 7ویں امام آزاد رہے۔ کنسپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جیسے 7ویں امام کی پوری امامت قید میں گزری، 34 ایئرز کی امامت ہے 7ویں کی، 14 سال جیل میں رہے، 20 سال آزاد رہے، وہ الگ موضوع ہے، الگ حالات۔ 10ویں امام قید میں بھی رہے، آزاد بھی رہے۔ سامرہ کے اندر قید تھے، لیکن وہ قید اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی کہ جیسے 7ویں کی تھی، یہ ذرا ہاؤس اریسٹ کہہ دیں، ایک مومن کسی طرح امام تک پہنچ گئے۔ اب میں تفصیل جب بتاتا ہوں تو 15 منٹ نکل جاتے ہیں، یا 15 منٹ میں تو مجھے مجلس ہی ختم کر دینا ہے، تو بہت ہی شارٹ یہ کہ پہنچ گئے۔ رات کے وقت وہ جو امام کے گھر کو پولیس یا سیکورٹی ایجنسی جو امام کے گھر کو گھیرے میں لیے تھے، اس میں سے ایک اس کا جاننے والا تھا، اس نے کہا رات کو آنا، آدھی رات کو میری ڈیوٹی ہوگی، میں تمہیں اندر بھیج دوں گا۔ وہ امام کے کمرے میں گئے۔ جب 10ویں امام کے کمرے میں گیا تو حیران ہو گئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ امام جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو اس کے آگے، امام کے آگے، امام کے مصلی کے آگے، امام کی نماز جائے نماز کے آگے ایک قبر کھدی ہوئی۔ اچھا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہر امام کی طرح سے 10ویں کو بھی پتہ چل گیا کہ آج میری شہادت ہونے والی ہے، یہ اس کی تیاری۔ ہر امام کے بارے میں آپ کو پتا، 8ویں امام کے بارے میں تو پورا تفصیلی واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے غلام سے کہہ کے گئے تھے میں جا رہا ہوں، واپس کس طرح آؤں گا، کیا مجھ پر گزرے گی، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ اس لیے قبر کھودی۔ امام نے کہا نہیں، اس لیے نہیں، ابھی میری شہادت میں بہت ٹائم باقی۔ کہا مولا تو میری کمرے کے اندر قبر کیوں؟ کہا یہ قبر اس لیے ہے کہ یہ ہر وقت 24 گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے رہے، اور اب دنیا کا جو کام بھی میں کروں پہلے اپنے آپ سے سوال کر لوں کہ یہ کام کرنے سے قبر میں فائدہ ہے کہ قبر کے اندر نقصان ہے۔ اگر میرا دل کہہ دے کہ اس کام کا قبر میں نقصان ہے، چاہے دنیا میں اس کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، وہ کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ اور اگر میرا دل کہہ دے کہ اس کام کا قبر میں فائدہ ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، میں وہ کام کر لوں گا۔ یہ کرائیٹیریا بنا لو قبر۔ اچھا، امام نے تو اپنے گھر میں قبر بنائی، آپ لوگ یہ غلطی نہ کریں، یہ مقصد نہیں گھر میں قبر بنائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ قبر بنانا چاہی تو کیا ہوگا؟ اصل چیز یہ نہیں، الفاظ نہیں، اصل چیز ہے میسج، کہ 21 سینچری ہو کہ 1 سینچری ہو، اسلام پر پریکٹس کرنے کے لیے، معرفت رکھنے والے کے لیے تو توحید ہی کافی ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے ہے کہ ہر وقت تصور موت رہے۔ مثلا 2 دن ایک بات ہوئی ہے نا، اسی کو ذہن میں رکھ کے، کیونکہ میرے پاس ایسے کیس بہت آتے ہیں، آج بھی ایک کیس آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مومنہ کو طلاق مل رہی ہے اس بات پر کہ وہ حجاب کر رہی، اور اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، حجاب نہیں چاہیے، یا بے حجاب بن جاؤ یا الگ ہو جاؤ، مجھے بہت لڑکیاں مل جائیں۔ اب یہ سوال تو آیت اللہ سیسانی کی بک میں بھی پرنٹ ہے، ایک بچی نے ان سے بھی پوچھا تھا، اور یہ ہمارے یہاں کا بہت بڑا پرابلم۔ اب یہاں پہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حجاب اتار دے تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ شوہر ویسے ٹھیک ٹھاک ہے، مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، ہر فیسلٹی بھی دے رہا ہے، بہت اچھا پولائٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس حجاب سے الرجک۔
بلکہ وہ جو جملے کہتے ہیں کہ جی ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے کہ تم حجاب کرتی ہو، تو میرے دوست ہیں، میرے ریلیٹیو ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، وہ سب کے سامنے اب میں یہ باتیں کیوں کہوں، ٹائم نہیں۔ چنانچہ اب یہاں پہ سوال یہی کہ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر میں اس وقت حجاب اتار دوں تو مجھے دنیا میں اتنا فائدہ مل رہا ہے مگر قبر میں اس کا نقصان، اور اگر میں حجاب کر لوں تو دنیا میں مجھے بہت نقصان ہے لیکن قبر میں مجھے اس کا فائدہ ہے۔ اب میں نے کہا ٹائم کم ہے تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے دی، یہ میوزک میں نے سن لی جو حرام والی، تو اب دنیا میں بڑا فائدہ، انٹرٹینمنٹ ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم، میں نے تو نہ میوزک سنی ہے نہ شراب پی ہے، لیکن لوگ ان دونوں کے یہ بینیفٹ بتاتے ہیں۔ بہت آدمی فریش ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، کھانا وانا اس کا جو ہے صحیح ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ہارٹ کے لیے بڑا فائدہ ہے، یہ شراب کے فضائل میں نے سنے۔ خیر، تو اب سوال یہ کہ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کرو، باڈی کو مت دیکھو، بلکہ یہ کہ قبر میں یہ فائدہ ہے کہ نقصان، یہ وہ کنسپٹ ہے جو اسلام پہلی سینچری سے 21 سینچری تک دے رہا ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ آپ کے بچے یا یوتھ جو ہے نا وہ کنفیوز رہیں گے۔ توحید تو پھر بھی بتائی جا سکتی ہے، سبیل تقریباً ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ہاں اس کائنات میں کوئی سپر نیچرل پاور ہے، تو لیکن وہ جب تک کہ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کرے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض۔ قبر وہ چیز ہے، عذاب قبر وہ چیز ہے جو آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرتی، اس کے بعد پھر آپ نماز نہیں قضا کر سکتے، اس کے بعد پھر آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے، اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے کہا ہمیشہ سے، لیکن ایوری شب جمعہ سے یاد کرایا جاتا۔ آج کی رات شب جمعہ ہے نا، اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا، آج کی رات شب جمعہ، موت۔ اچھا، موت کے حوالے سے پہلا میسج تو ہمیں یہ دیا کہ بھائی تمہیں کیا پتا، اب یہ حدیثیں ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھوں، تم سو جاتے، آدھی رات کے بعد آفٹر مڈ نائٹ تمہارے مرحومین تمہارے گھر کا وزٹ کرتے ہیں، اور یہ وزٹ وہ کیوں کرتے ہیں، اس کا ایک پرپز ہے، وہ تم سے ہیلپ مانگنے کے لیے آتے ہیں آدھی رات کے بعد۔ اب وہ جو حدیث چلیں جملے پڑھی ہوں، شیخ صدوق نے حدیث نقل کی کہ شب جمعہ ختم ہوئی، فجر کے قریب لوگ مسجد میں پہنچے، مدینے کی مسجد، تو رسول اللہ کو روتے دیکھا، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے، پرانا زمانہ، عشاء کے بعد سٹی بند ہو جاتا ہے، ایک سٹی وال ہوتی ہے، گیٹ ہوتے ہیں، بند ہو جاتا ہے، نہ باہر سے کوئی آدمی اندر آتا ہے، نہ شہر کا کوئی آدمی باہر جاتا ہے، کوئی نیوز بھی نہیں آتی۔ اب آپ لوگ ہیں تو آپ تو وہ سوال نہیں کریں گے جو بچے کرتے ہیں کہ مولانا کیا واٹس ایپ گروپ میں نہیں تھے رسول اللہ؟ نہیں تھے، تو یہ کہ کوئی نیوز نہیں آتی، تو یا رسول اللہ ابھی تو شہر کے دروازے کھلے نہیں ہیں، اب عشاء تک تو نارمل تھے، ابھی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے تمہارے مرنے والے رولا گئے، تمہیں کیا پتا، تم تو آرام سے سوتے رہے، لیکن آدھی رات کے بعد تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہارا بھتیجا، تمہارا بھانجا، تمہارا نانا، تمہارا دادا، جتنے لوگ جس کا جو مر گئے، وہ آدھی رات کے بعد تمہارے گھر پہ آئے، اور اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ روتے رہے اور چیخ کے تمہیں آواز دیتے رہے، حتیٰ وہ بچے بھی جو باپ کے بڑے اوبیڈینٹ اور فرمانبردار، ادھر ماں آواز دے دوڑ کے آتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلی گئی وہ پوری رات پکارتی رہی، آواز دیتی رہی، لیکن تم بڑے سوتے رہے، اور وہ کیا کہتے رہے کہ ہماری ذرا سی مدد کر دو تاکہ جو قبر میں ہم عذاب سے گزر رہے ہیں وہ عذاب کم ہو جائے۔ اور کیا جملہ ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کھانے کا ایک لقمہ ہمارے نام پہ کسی کو دے دو، ایک رومال کا ٹکڑا کسی کو دے دو، تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہمارا عذاب اس کے اعتبار سے کم ہو جائے گا، اس کے پروپورشن۔ وہ کوئی آپ سے ملین پاؤنڈ یا بلین پاؤنڈ نہیں مانگ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے اپنا گھر بیچ کے ہماری مدد کرو، کہہ سکتے ہیں ان کا حق ہے باپ کا اور ماں کا، لیکن نہیں کہہ رہے معمولی۔ تو اب یہ کہ ساری رات، لیکن اس میں دو میسیج آ گئے نا، کہ آپ تو ایک دفعہ پیغمبر نے بتایا، میں نے کہا نا کہ آج کی رات آپ کے گھر کچھ وزیٹر آنے والے، آپ تو آدھی رات کے بعد شاید سو جائیں گے، اور سو جانا چاہیے، کل ورکنگ ڈے ہے، لیکن وہ ساری رات فریاد کریں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ پیغمبر نے کہا تو دوسرا میسج خود بخود آ گیا کہ دیکھو وہ آئیں گے اور کیا کہیں گے، کمپلین کریں گے کہ قبر میں عذاب آ رہا ہے، عذاب قبر برحق۔ مجھے عذاب قبر کے 2 واقعے پڑھنا تھے، لیکن آج ٹائم نہیں رہا، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، لیکن ساتھ میں یہ یاد دلایا کہ اگر جس فیز سے وہ گزر رہے ہیں وہ تو تم پر بھی آنے والا، ایک دن تو تم بھی قبر میں جاؤ گے، تو تم نے قبر کے لیے کوئی پریپریشن اور تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ہر شب جمعہ آپ کو میسج دیتی ہے کہ اگر پورے دن یعنی پورا ویک اس سے
پہلے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی تو آج کی رات دیکھ، اپنے آپ کو چیک کرے، اپنا اسیسمنٹ خود کرے. کمپنیوں کے آڈٹ ہوتے ہیں، آج کی رات اپنا آڈٹ خود کرے. کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جو وہاں پہ پرابلم پیدا کرے گا. مگر یہ آخری جملہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ نیکی بھی کرنا ہو یا حرام سے بھی بچنا ہو، آپ کے اپنے گیس نہیں چلیں گے. اس کے لیے حکم شریعت دیکھنا ہوگا. بعض اوقات ہم کسی کام کو اچھا سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، وہ گناہ بن جاتا. کیوں؟ شریعت کی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے. جیسا میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، اگرچہ اس وقت میں نے رک کے وضاحت بھی کی کہ حرام مال سے چیریٹی، یا حرام مال اپنے والدین پہ خرچ کرنا مرنے کے بعد، یا حرام مال سینٹر اور امام باڑے میں دینا، وہ چاہے آپ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ بڑی نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ گناہ بن جائے گا. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو بتائی جاتی ہے، اب بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، وہ ہے کہ علم شریعت حاصل کرو. اور یہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ حسین نے کربلا پہنچ کر اپنے ایک ہی دوست کو تو بلایا، لیکن جب اس کو بلایا ہے تو ذرا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایڈریس کیا، کیا کہہ کے بلایا، اپنا اس کا کیا ریلیشن ظاہر کیا. یہ حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. اللہ آج بھی آپ دیکھیے گا کربلا میں آقا حسین کی زری کے باہر حبیب کی زری اس طرح ہے کہ جیسے کو واقعاً کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے حسین کی حفاظت کے لیے، اور جو حسین کے پاس جانا چاہے تو ان سے پرمیشن لے پھر جائے. زری آپ کو معلوم ہے نا حبیب ابن مظاہر کی زری کہاں پہ ہے آج بھی. یہ حسین کے بچپنے کا دوست. ان کے بچپنے کے بھی بہت واقعات ہیں، لیکن پتہ نہیں آج ٹائم کہاں چلا گیا. میں واپس آ جاتا ہوں. حبیب ابن مظاہر بچپنے کے دوست مدینے سے. اور 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا پہنچ گیا. اب ہر تھوڑی دیر کے بعد سیدانیاں تو خیموں میں ہے نا، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں کہ فوج آ رہی ہے. فوج کا آنا، ایک شور، ایک ہنگامہ، آواز، گھوڑے، اونٹ، سپاہیوں کے نعرے. اور زینب کبریٰ جناب فضہ کو بھیجتی ہے کہ جا کے دیکھو کون آیا. پتہ چلا کہ خولی آیا. کون آیا؟ پتہ چلا کہ ہرملہ آیا. کون آیا؟ پتہ چلا عمر سعد آیا. کون آیا؟ پتہ چلا کہ شمر آیا. ایک سے ایک وہ نام. اچھا زینب کو تو زینب کا بابا بچپنے سے سب کچھ بتا چکا. ایک سے ایک دشمن اہل بیت کا نام آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. 6 محرم تھی غالباً. زینب کبریٰ نے جب عمر سعد کے آنے کی خبر سنی تو کہا اماں ذرا بھائی کو پیغام دینا، بہن بلا رہی ہے، حسین آئے خیمے میں. زینب کیا بات؟ کہا بھیا یہ سارے تیرے دشمن و خون کے پیاسے آ رہے ہیں، کیا کوئی تیرا مددگار وہ نہیں ہے؟ حسین نے کہا زینب تم یہ سوال کر رہی ہو؟ تم نے تو دیکھا ہے کہ جب نانا دنیا سے گئے تو کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ ماں دنیا سے گئی تو اس وقت کون ہمارا مددگار بنا؟ بابا دنیا سے گیا، بھیا دنیا سے گیا، تم نے تو خود دیکھا. زینب نے کہا کہ بھیا میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، لیکن تیرا ایک چاہنے والا اور دوست ایسا ہے کہ تو اسے بلائے گا تو وہ ہر صورت میں آئے گا. حبیب ابن مظاہر. حسین نے حبیب کے نام خط لکھا، لیکن کیا تھا ایڈریس؟ کیا تھا؟ الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر. یہ نہیں لکھا کہ میرے بابا کا یا نانا کا صحابی، یہ نہیں لکھا میرے بچپنے کا دوست. کیا لکھا؟ وہ مرد جو علم دین اور علم فقہ جانتا ہے. میں حبیب ابن مظاہر کو بلا رہا ہوں. اب اس جملے کی تشریح مصائب میں ممکن نہیں ہے، کل فضائل میں آ جائے گی. آج صرف اتنا، یہ خط بھجوایا. ادھر کوفے میں حبیب کے گھر میں دوپہر کا وقت ہے، لنچ کا ٹائم ہے. حبیب اور حبیب کی بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں کہ زوجہ حبیب، حبیب کی بیوی، ان کے گلے میں وہ نوالا، وہ لقمہ ذرا اٹکا. یہ ایک عام کنسپٹ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور نوالا اٹکے تو اس کا مطلب کوئی آپ کو یاد کر رہا. زوجہ حبیب نے ایک مرتبہ کہا حبیب یہ نوالا میرے گلے میں اٹک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا. ادھر کہا، ادھر دروازے پہ نوکنگ کی آواز. حبیب نے پوچھا کون ہے؟ وہاں سے جواب آیا انا برید الحسین، میں حسین کا میسنجر اور قاصد ہوں.
بس اتنا سننا تھا۔ حبیب نے اپنی بیوی کو حجاب میں بھیجا، حجاب چاہے حسین کا قاصد کیوں نہ ہو، حجاب حجاب ہے۔ دروازہ کھولا، قاصد آیا، حبیب نے احترام سے بٹھایا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کربلا سے آ رہا ہوں، میرا آقا تیرا آقا کربلا پہنچ گئے اور یہ خط بھیجا ہے۔ حبیب نے خط کھول کے پڑھا، حسین نے حبیب کو کربلا میں بلایا تھا، قاصد سے کہا چلے جا، میں بعد میں جواب دوں گا۔ یہ دوپہر کا وقت ہے نا، کوفے میں اس وقت ابن زیاد کے سپاہی گھوم رہے ہیں، اس کو بھیج دیا۔ اور جیسے ہی وہ باہر گیا، پردہ ہٹا کے زوجہ حبیب، اب یہ مقتل کا جملہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، پڑھ رہا ہوں، زوجہ حبیب پردہ ہٹا کے آتی اور کہتی ہیں حبیب میرے آقا کا قاصد آیا، میری شہزادی کے لال کا قاصد آیا، آخر آقا نے خط کیوں بھیجا؟ حبیب کو دیکھنا کہ میری بیوی اس جہاد میں میرے ساتھ ہے کہ نہیں۔ کہا کہ حسین کربلا آ گئے اور مجھے بلایا۔ زوجہ حبیب نے کہا تو تیرا کیا جواب ہے؟ حبیب ذرا ٹیسٹ کر رہے ہیں، چنانچہ کہا کہ اے میری بیوی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حبیب کی بیوی کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ تو سوچ رہا ہے فاطمہ کا بیٹا تجھے بلائے اور تو سوچ رہا ہے؟ یہ جملہ میں نے خود پڑھا ہے۔ ایک بار اپنے ہاتھوں میں جو کنگن یا چوڑیاں تھی وہ اتار کے سامنے رکھی، کہا حبیب یہ پہن کے گھر میں بیٹھ جا، اپنی تلوار مجھے دے، فاطمہ کے لال کی مدد کو میں خود جاؤں گی۔ حبیب کہتے ہیں مجھے اپنا نہیں تیرا خیال ہے۔ زوجہ حبیب کا ایمان والا جملہ سنیں، کہا کہ اے حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کو میرا آقا بلائے اور وہ انتظار کرے۔ حبیب نے کہا بس تیرا خیال تھا۔ غلام کو بلایا، کہا میری سواری کا جانور لے کے کوفے کے باہر چلے جا، میں رات کو آؤں گا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور رات کو حبیب اپنے کمرے سے اپنے گھر سے نکلے، وہاں بہت دیر ہو گئی۔ غلام کوفے کے باہر گھوڑا لے کے کھڑا ہے، جب بہت دیر ہو گئی گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے اور کہا کہ میرا آقا نہیں آ رہا ہے، اگر کچھ اور دیر ہو گئی میں تجھ پر سوار ہو کے نبی کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا۔ یہ جملہ حبیب نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مولا آج یہ دن آ گیا کہ ادنا غلام بھی آپ کی مدد کی تمنا کر رہے۔ اور حبیب کربلا میں آ گئے، حبیب کربلا میں آ گئے۔ پہلی بار کربلا میں حسینی قافلے میں کوئی آیا ہے، خوشی کے نعرے بلند ہوئے، نعرہ تکبیر ہوا ہوگا، نعرہ حیدری ہوا ہوگا۔ ایک بار خوشی کی آوازیں زینب کے کان میں پہنچی، فضہ کو بلایا، کہا اماں آج میرے بھیا کے لشکر سے خوشی کی آوازیں کیسی؟ فضہ نے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ذرا دیکھی حبیب کی عظمت، ذرا دیکھی حبیب کی سعادت۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فضہ جا کے حبیب سے کہہ دو میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ فضہ ایک مرتبہ جاتی ہیں، حبیب کو پیغام دیتی ہیں، حسین ساتھ میں آئے، خیمے کے اندر زینب ہے، خیمے کے باہر حبیب ہیں، پردہ پڑا ہے، پردے کے قریب حسین کھڑے ہیں۔ کہا بہن زینب مبارک ہو، میرا دوست حبیب آ گیا۔ بس زینب نے سننا تھا۔ ایک بار کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب غش کھا کے زمین پہ گر رہے ہیں، شہزادی یہ کون سا دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام بھجوایا جا رہا۔ زینب نے کہا حبیب بس میرے بھیا کا خیال رکھنا۔ اور اگلا دن آیا، عاشور کا دن آیا۔ اب عاشور کا دن آیا، ظہر کا وقت آیا۔ حسین نے کہا حبیب یہ ساری فوج کوفے کی ہے، تم بھی کوفے کے ہو، جا کر ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ حبیب گئے، جانے کے بعد جب یہ ان کے سامنے یہ نماز کے لیے جنگ روکنے کی بات کی، ایسا جواب ملا حبیب کو کہ حبیب تو برداشت نہ کر سکے۔ کیا جواب ملا؟ لشکر یزید کہتا ہے ارے حسین کی نماز قبول کہاں ہوگی جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے کہہ دو نماز کی ضرورت نہیں۔ بس حبیب کو جوش آ گیا، کہا مولا یہ جواب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب یہ نماز میں آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا۔ اور حبیب نے وہ جہاد کیا، زخموں سے چور۔ زمین کربلا پہ حبیب گرے۔ 11 محرم آئی، دو جملے 11 محرم آئی، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ بلوہ عام ہے، مکان کی چھت پہ عورتیں بیٹھی ہیں، سڑک کے دونوں طرف مرد کھڑے ہیں، بیویاں سر جھکائے۔ اتنے میں آقا سجاد کے گھٹنے کو پکڑ کے کسی نے ہلایا۔
آقا نے جھک کے دیکھا ایک بچہ کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ مولا میں حبیب کا بیٹا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ سجاد نے پیچھے آواز دی، پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے۔ زینب نے اس بچے کو دیکھا، کہا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ قریب کے مکان سے ایک مومنہ کی آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز صبح سے یہاں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا زوجہ حبیب میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی، تیرا شوہر مارا گیا، میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ شہزادی حبیب کو پرسہ دے رہی ہیں، آپ کے گھرانے سے تو 18 لاشیں اٹھے ہیں، کوئی آپ کو بھی پرسہ دینے والا؟ اور ایک آخری جملہ سنیے ہیں، غیرت مند عام آدمی کے لیے بھی یہ جملہ کتنا بڑا ہے۔ کہا میرا چوتھا امام کہ ادھر چھوٹا بیٹا اور بڑا بیٹا، اس نے اپنے باپ کا کٹا سر ایک نیزے پہ دیکھا، دوڑ کے آگے بڑھا، تلوار چلائی، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا، باپ کا کٹا ہوا سر نیزے سے اتار کے دوڑا، مگر ایک جملہ کہتا ہوا۔ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کے سر کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ ارے یہ جملہ سجاد نے بھی سنا ہوگا، ارے میرے مظلوم بابا کا کٹا سر وارث زندہ ہوتے ہیں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ آج کی شب جمعہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما۔